جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 18 مئی 2025 کو ماتلی ضلع بدین میں ایک بے گناہ شہری کا قتل ہوا۔ مرحوم جو تھے وہ علاقے میں فلاحی کاموں کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 ملزمان ہیں اور اسی طرح اینی گواؤں نے بھی ان کو دیکھا۔ واقعے کی فوری بعد انڈین میڈیا نے اس ٹارگٹ کلنگ پہ بے انتہا خوشی کا اظہار کیا اور اس پہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے پاکستان میں بھارتی دشمن کو ٹارگٹ کیا ہے۔ میں یہاں یہ بات یاد کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ 9 اور 10 مئی کے بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے، جس میں کہ بھارت کو پاکستانی افواج کے ہاتھوں شکست ہوتی ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس طرح کی کوئی بزدلانہ کارروائی ایکسپیکٹ کر رہی تھیں۔ سی ٹی ڈی نے اور وفاقی حساس ادارے نے بہت زیادہ محنت کی اس کیس میں اور ٹیکنیکل معلومات کی بنیاد پہ 8 جولائی کو 4 ملزمان عمیر اصغر، سجاد، عبید اور شکیل کو گرفتار کیا۔ تفتیش کے دوران ان کے راز سے لنکیجز ثابت ہوئے اور یہ ثابت ہوا کہ اس ساری کارروائی کا ماسٹر مائنڈ ایک خلیجی ریاست میں رہائش پذیر بھارتی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ اور ہینڈلر سنجیو کمار عرف فوجی یہ ملوث تھا۔ سنجے نے ایک خطیر رقم کے عوض شیخوپورہ کے رہائشی سلمان اس نے ہائر کیا۔ سلمان جو ہے وہ 12 مئی کو کراچی ایئرپورٹ کے تھرو آیا اور پھر حیدرآباد روانہ ہوا۔ حیدرآباد میں اس نے ایک ہوٹل میں رہائش پذیر ہوا اور 4 ملزمان جو تھے اس کے ساتھی وہ مرید کے اور شیخوپورہ سے آئے۔ ملزمان جو تھے انہوں نے 5 دن تک ماتلی میں جا کے اس واردات کی ریکی کی اور واردات کے دن جو ہے وہ شکیل اور عبید، سجاد یہ لوگ تینوں جو ہے وہ ماتلی روانہ ہوئے۔ انہوں نے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی اور عمیر اور سلمان یہ حیدرآباد میں ہی رہے، اس ہوٹل میں ہی رہے اور وہاں سے وہ اس واردات کو ہینڈل کرتے اور عمیر اور سلمان یہ حیدرآباد میں ہی رہے، اس ہوٹل میں ہی رہے اور وہاں سے وہ اس واردات کو ہینڈل کرتے رہے۔ بیرون ملک سے جو سنجے ہے وہ ان کے ساتھ اس دوران مسلسل رابطے میں رہا۔ واردات کے بعد جو سلمان ہے وہ کراچی ایئرپورٹ کے تھرو ہی پہلے خلیجی ملک گیا، پھر وہاں سے وہ نیپال فرار ہو گیا۔ تفتیش کے دوران سی ٹی ڈی نے یہ بھی پتہ چلایا کہ راؤ نے اس واردات کے لیے بہت خطیر رقم خرچ کی اور بینکوں اور مختلف ذرائع سے انہوں نے یہ پیسے بھیجے۔ یہ سارے شواہد آنے کے بعد ٹیررزم فنانسنگ کا بھی پرچہ سی ٹی ڈی نے درج کیا اور اس کے بعد اس میں جو ملوث تھے ارسلان اس کو 17 اگست کو اور طلحہ عمیر کو 22 کو ہی ہم نے گرفتار کیا۔ ملزمان سے جو ہے وہ واردات میں استعمال کرنے والے دونوں پسٹل 9mm اور 30 بور وہ برآمد ہوئے۔ 125 موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی اور ان کے موبائل فونز بھی برآمد ہوئے جو کہ اس ٹائم پہ انہوں نے یوز کیے۔ اس دوران ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ راؤ نے ایک علیحدہ پسند تنظیم اس کو بھی استعمال کیا سہولت کاری کے لیے۔ اس کے اوپر مزید تفتیش جاری ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں مزید گرفتاریاں بھی کریں گے۔ یہاں میں ایک بات ضرور ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ ہے وہ انٹرنیشنل لاء میں اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کے کھاتے میں آتی ہیں اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے یہ کوئی ان کی پہلی واردات نہیں تھی۔ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی کارروائیاں کی ہیں مختلف ممالک میں اور ان کی اس میں ملوث ہونا ثابت ہوا ہے۔ اس طرح کی وارداتوں میں وہ کرمنل ایلیمنٹس کو یوز کرتے ہیں اور جو ٹیررسٹ گروپ ہیں اور جو پراکسیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح کا موڈس آپرینڈی استعمال کیا گیا جس میں کہ ہماری تفتیش کے دوران راؤ کے ملوث ہونے کے پورے شواہد ہیں۔ اب وہ چلائیں لنک چارٹ آپ چلا دیں ذرا۔ لنک چارٹ کہاں پہ دیکھیں جی، اس کا لنک چارٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو راؤ ہینڈلر ہے وہ ہے، پھر سلمان ہے،
اور اسی طرح سے ارسلان ہے جس کو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فائنینسنگ ہے وہ اس نے اس میں کی ہے. باقی جو عمیر ہے جو کہ اس کے ساتھ ہی ہینڈلنگ میں تھا, اور باقی جو ٹیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بھی, اور یہ ٹیکنیکل لنکیجز بھی اور باقی سارے لنکیجز بھی ہم نے اس میں ثابت کیے ہیں. نیکسٹ. اس میں یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹریول ہسٹری بھی ہے جو ملزمان نے جس طریقے سے وہاں سے سفر کیا. نیکسٹ آگے چلیں. یہ جو را ہینڈلر ہے اور را ایجنٹ ہے جس نے اس پوری کارروائی کو ہینڈل کیا, اس کی جو دستاویزات ہیں وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں. نیکسٹ. ہاں, انڈین پاسپورٹ بھی ہے, وہاں کی آئی ڈی بھی ہے, یہ سارا ہمارے پاس تفتیش کے دوران ہم نے یہ انرتھ کیا ہے. نیکسٹ. یہ وہاں جو اس کی بینک ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہم نے انرتھ کی ہیں. نیکسٹ آگے چلیں. یہ جو کانٹیکٹس ہیں جو کہ ہم جو ملزمان ہم نے پکڑے ہیں ان کے ساتھ جو اس کے روابط ہیں وہ بھی ہم نے ٹیکنیکل طریقے سے ان کو ثابت کیا ہے. نیکسٹ. یہ ان کی بکنگ بھی وہاں سے کرائی گئے, ٹکٹس بھی وہاں سے بھجوائے گئے جو ایجنسیز ہیں, اور ان کے بھی جو آگے روابط ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چلے ہیں جو ٹریول ایجنسیز ہیں. نیکسٹ. شکریہ جی. کوشچن آنسر. یہ بتائیے گا جو آپ نے اور یہ جو انکشافات ہیں یہ بہت اہم ہیں, تو گرفتار ٹارگیٹ کلرز کے جو اعترافات ہیں کس طرح بھارت کے دہشت گردی کی سرپرستی میں براہ راست کردار کو ثابت کرتے ہیں, اور پاکستان اس معاملے کو بین الاقوامی فورم پر اٹھانے اور بھارت کو ریاستی دہشت گردی پر جواب دہ بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو ہم چونکہ سی ڈی ڈی ہیں, ایک لوکل تفتیشی ادارہ ہیں, ان کی چیز ہیں ان کو ثابت کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کیس کی تفتیش کے حوالے تک ہم نے وہ ساری چیزیں ثابت بھی کر لی ہوئی ہیں, وہ جمع بھی کر لی ہوئی ہیں. اب اس کیس کو جو آگے اٹھانے کا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. پہلے بھی اٹھایا گیا ہے یہ معاملہ مختلف فورمز پہ, اور وہ چیزیں آگے دی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کیس میں بھی جس طریقے سے ہم نے ایویڈنس اکٹھا کیا ہے اور جو لنکیجز ثابت ہوئے ہیں یہ اپروپریٹ فورم سے اٹھایا جائے گا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے ٹارگیٹ کی گئی مالی معاونت اور منصوبہ بندی خطے میں امن و استحکام کے لیے کس قدر خطرہ ہے, اور اس پر پاکستان عالمی برادری سے کس رد عمل کی توقع کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ ہر طرح سے اٹھایا جائے گا. ٹیررسٹ فنانسنگ کے انٹرنیشنل ادارے ہیں, ان کے ایک طریقہ کار ہے, یہ سارا وہاں پہ کیا جائے گا. اور یہ دیکھیں کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی مختلف وارداتوں میں ان کی انوالومنٹ ثابت ہوئی ہے, اور اس کیس میں بھی ثابت ہوئی ہے. اچھا, اس میں ماضی میں بھی پریس ریلیز جاری کی گئی, اس میں بتایا گیا تھا کہ بنگلور سے 4 دہشت گرد جو ہے وہ اسی کیس میں پکڑے گئے. اس کیس میں بتایا گیا تھا کہ 125 موٹر سائیکل تھی اور 3 دہشت گرد ہوتے انہوں نے نشانہ بنایا تھا. تو کیا ان میں سے مرکزی جو ملزمان ہیں وہ بھی پکڑے ہیں, یا جو پہلے 4 ملزمان کی نشاندہی کی تھی وہ تھے؟ دیکھیں وہ وہی ملزمان تھے, کیونکہ جب ہم نے وہ پکڑا تو وہ دیکھیں ٹیکنیکل بنیاد پہ تھا. ان کی پھر آگے جو انوالومنٹ ہے, مثلا 4 ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو اس میں کون کہاں پہ تھا اور کس کا کیا رول تھا وہ تفتیش کے دوران واضح ہوا, اور وہ چیز پھر ویریفائی ہوتی ہے آپ کی. چونکہ ہمارے پاس فوٹیجز بھی تھی اور ہمارے پاس عینی گواہ بھی تھے, تو انہوں نے ثابت کیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ملزم, ان میں سے 3 ملزمان سجاد, شکیل اور عبید وہ وہاں موقع پہ موجود تھے, اور جو دوسرے لوگ تھے وہ حیدرآباد میں سے وہ ڈیل کر رہے تھے. تو وہ بالکل وہ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جو وہاں پہ موجود تھے, ان کی عینی گواہوں کی میں بھی وہ پہچانے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے پاس سے جو چیزیں ملی ہیں وہ بھی وہاں استعمال ہوئی ہیں, ایمٹیز ملے وہ میچ ہوئے, تو وہ سارا پورا کا پورا ایویڈنس اکٹھا کیا گیا. اچھا آزاد صاحب یہ بتا دیجیے گا 90 کی دہائی سے جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے کافی زیادہ, انڈین پراکسی جو ہے بہت زیادہ کام کر رہی ہے, اور بہت سے ایسے کسی تنظیم سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. یہاں پر تحقیقات جاری ہے. آج آپ جس شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, نہ تو آپ نے ان کا نام لیا اور نہ ہی ان کے حوالے سے آپ نے کوئی بیان دیا کہ وہ کون تھے, کون سی جماعت سے ان کا تعلق تھا, کسی سیاسی جماعت سے تعلق تھا, صرف سماجی خدمات کا آپ نے ذکر کیا. تو اگر ان کی تعریف میں مزید بہتر آپ انداز میں بتا سکیں میڈیا کو کہ ان کی شخصیت کیا تھی, کون تھے؟
دیکھیں وہ کوئی اور بہت زیادہ کوئی جیسے مشہور شخصیت ایسی نہیں تھی، کوئی سیاسی نہیں، کوئی ان کا کرمنل ریکارڈ بھی نہیں. یہ جو علاقے میں جو ان کا جانا پہچانا تھا، ایک نارمل قسم کا شہری ہے جو کہ علاقے میں ایز اے اچھی شہرت کا حامل ہے. وہ فلاحی کاموں میں اس کا ہونا، زمیندار ہے، اس کا لائیولی ہوڈ بھی پتہ ہے. تو ایسا کوئی ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بہت زیادہ کوئی بڑی شخصیت ہے اور بہت زیادہ کوئی کسی طرح سے پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ یا کسی کنیکشن کے حوالے سے تو ایسی کوئی امپورٹنس اس کی نہیں ہے. یہی جو ان کی علاقے میں آپ سمجھیں شہرت تھی وہ ہم نے آپ کو بیان کی. سر یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو 4 نوجوان آپ نے گرفتار کیے ہیں، ان سے تفتیش کی، یہ صرف اسی کیس میں مطلوب تھے یا اس کے علاوہ بھی وارداتیں وغیرہ کرتے رہے یا دیگر بھی انہوں نے کلنگ وغیرہ؟ دیکھیں وہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے، ان میں سے لوگوں کا پہلے وہ پکڑے بھی گئے ہیں، ہینیس کرائم میں پکڑے گئے ہیں. اور ہمیں یہ بھی ان کے پاس سے نا کچھ چونکہ تفتیش آگے جاری ہے، کچھ ایسے نام ملے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پوٹینشیل ٹارگٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور فار ایگزامپل وہ یہاں کے نہیں ہیں، کسی دوسرے صوبے کے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوٹینشیل ٹارگٹ ہیں. لیکن آپ اس بات کا جواب کہ وہ ہے تو ان کا کرمنل ریکارڈ والے لوگ ہیں، کرمنل ایلیمنٹ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسی طرح کے یا تو پراکسی یوز کیے جاتے ہیں یا وہ لوگ کہ جن کا کرمنل ریکارڈ ہے ان کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے. اچھا صاحب، یہ اس سے پہلے بھی کوئی 18 کیسز ایسے ہیں جس سے سوشل میڈیا یا پھر انڈین میڈیا نے اس کو یہ قبول کیا کہ یہ مارے گئے ہیں، یہ انڈیا نے مارے. تو یہ کیس وہ بالکل ایک الگ کیس ہے یا اس میں جو آگے کے لنک سے یہ جو جنہوں نے کیا ہے جو گراؤنڈ پہ یہ تو کرائے کے لوگوں جو سلمان ہے یا آگے دبئی میں جو گلف اسٹیٹ میں بندہ پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے ان کو کیسز سے بھی کسانوں کے 18 کیسز جو کراچی اور جی دیکھیں اس کیس میں ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو پہلے کیسز ہیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ جس میں زیادہ تر ریکی والے لوگ پکڑے گئے ہیں. یہ پہلا کیس ہے کہ جس میں آپ نے ایکچوئل ٹارگٹ کرنے والے، کیونکہ دیکھیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکی کی پوائنٹ آؤٹ کرنے والی الگ ٹیم ہوتی ہے اور جو ٹارگٹ کرتی ہے وہ ٹیم الگ ہوتی ہے. یہ ہٹ ٹیم تھی، انہوں نے جو ریکی کی انہوں نے اپنی ریکی کی، ان کو معلومات تھیں کہ جی بندہ فلاں جگہ رہ رہا ہے اور یہ ٹارگٹ ہے. اور یہ ٹارگٹ جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی جب ہینڈلنگ ہو رہی ہے اور سنجے وہاں سے اس کے ساتھ رابطے میں ہے تو وہ کچھ معلومات وہ بھی اس کو دے رہے ہیں. یعنی جو ہٹ ٹیم ہے یہی ان کا طریقہ کار ہے، کمپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے. اس سے پہلے جو پکڑے گئے تو زیادہ تر وہ لوگ پکڑے گئے جن سے ریکی کرائی گئی. ہٹ ٹیم یہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے پکڑی گئی ہے کہ جو ایکچوئل ہٹ ٹیم ہے اور انوالو ہے اور اس کا پیچھے لنک وہ بھی ثابت ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ سگنیفیکنٹ ہے. سلمان کی لانے کے لیے کوئی کوشش ہوتی ہے پاکستانی سے؟ جی بالکل اس کی جگہ کوشش بھی ہوگی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی وہ واردات کے بعد ہی وہاں پہنچا ہے اور اس کے بعد نیپال فرار ہو گیا. تو وہ ایک پروسیس ہے، وہ ہم کریں گے اور ضروری بات ہے کہ اس کی گرفتاری کے لیے ہم ساری کوششیں کریں گے. اچھا فیضان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر بڑی اچیومنٹ ہے، وہ ماضی میں بھی اس طرح کے بڑے بڑے جو بھارتی ملازم پکڑے گئے. پروسیکیوشن میں اصل میں ایشو آپ کو آتا ہے وہاں آپ نے بڑی کامیابی کی ہے، لیکن کیا آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ عدالت ان کو باعزت نہ بری کر دے؟ کیونکہ ماضی میں دیکھا ہے ہمیں عدالت نے ان کے کرائے کے پیسے بھی دیے ہیں. باڑ کی خفیہ ایجنٹ بڑا خطرناک کہ جی آپ بے گناہ یہ پیسے لیں اور رکھنا ہے. اصل آپ کو چیلنج میرے خیال سے اس کو ثابت کرنے میں وہ پیش آئے گا. اس کی تیاری اور نیکسٹ سر شاید اس سے ریلیونٹ نہ ہو، لیکن سیکریٹی پنجاب میں شاید یہی ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ فیصلہ موقع پہ ہی اور درمیان میں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے امن و امان بھی کافی بہتر ہوا. ایون کہ ریپ کیس بھی ہوتے ہیں تو وہ شاید اس کو جانے بھی نہیں دیتے اور وہ مقابلے میں تو وہ سوچ بڑی وہاں ایک پازیٹیو اور کامیاب رہی ہے. تو وہ کچھ تھوڑا سا یہاں دیکھیں میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جو پروسیکیوشن والی آپ نے جو بات کی ہے اس میں ہے یہ کہ یہ ذرا چونکہ یہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہے. دیکھیں یہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ ہے، یہ اس کے تانے بانے کچھ یہاں ہیں اور کچھ وہاں ہیں. ایسے جو بھی کیسز ہوتے ہیں کہ جو باہر سے ہینڈل ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ پروسیکیوشن میں مسائل آتے ہیں. یا تو کیس دیکھیں سارا کا سارا یہاں کا ہے، سارے ایویڈنس یہاں کے ہیں تو وہ تھوڑا سا کیس ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے. جن میں اگر باہر سے ہینڈلنگ ہوتی ہے تو اس میں بڑا ڈیفیکلٹ کیس ہوتے ہیں. ان کو ثابت کرنا، اس میں ساری چیزوں کو جوڑنا مشکل ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم اپنی پوری اچھی ٹیم ہم نے لگائی ہوئی ہے، پوری ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کی سکسیزفل پروسیکیوشن کریں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ دیکھیں ہم سزا دلا کے
डेटरेंस कायम करें इंशाल्लाह। आज़ाद खान साहब, हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तान जब मजबूत होने जाता है, भारत पाकिस्तान के आम शहरियों को शहीद करवाता है, तो भारत को आखिर हमसे क्या खौफ है कि हमारे आम लोगों को भी बम धमाकों में शहीद करा देता है, कभी बलूचिस्तान में, कभी सिंध में, कभी पूरे पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी फैलाता रहता है। देखिए ये हाइब्रिड वॉर है, और मैंने जैसे आपका जिक्र किया ना कि इसको उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर देखेंगे। 9-10 मई के बाद एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, वो चूँकि उस महाज पे उनको शिकस्त हुई, तो ये उन्होंने एक प्रॉक्सी वॉर है, ये हमेशा आगे भी चलती रहेगी, पहले भी चलती रही है। तो वो इस अपना आप समझें कि फ्रस्ट्रेशन के ही नतीजे में, और इस केस में मैं इसको अगर टेक्निकली देखूं तो मैं ये समझता हूँ कि यार ये वारदात को बहुत ज़्यादा उस फ्रस्ट्रेशन में की गई है जिसमें कोई ऐसी ताने बाने रह गए जिनकी बुनियाद पे ये ट्रेस हुई।